وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے انشاءاللہ درس کربلا یعنی کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کربلا سے کون سا ایسا لیسن ہمیں حاصل ہوتا ہے جسے ہم لے کر اپنی زندگی میں چل سکیں، اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے ان کے جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں مومنین کے جان و مال کو اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے۔ اب ایک بندہ مومن کے لیے زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، مومن ہونے کے ناطے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اور آپ جب بھی بازار سے کوئی سامان خرید کر لاتے ہیں تو بکی ہوئے سامان یا بکی ہوئی چیز کی کوئی اپنی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی۔ بازار سے آپ جیسے سامان خرید کے لاتے ہیں ویسے ہی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندہ مومن کو اس کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اب اس بندے مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک بندے مومن کو اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں واقعہ کربلا ہمارے لیے بہت کچھ سبق عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلا درس جو سبق ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کی سربلندی، حق کی بلندی کے لیے جب وقت پڑے تو اپنی جان کی بازی لگانے سے ہمیں گریز کرنا نہیں، کترانا نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے اوقات کو صرف نہیں کر رہا ہے، اپنے مال و زر سے اپنے دین کو وہ فروغ نہیں دے پا رہا ہے، پھر جان کی باری تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے اپنے دین کے ترویج و اشاعت میں لگے رہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم اور آپ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ وقت دینا ہمارے لیے اگر دشوار ہو جائے، پیسے راہ خدا میں خرچ کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے، جان کی بازی لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ امام حسین علیہ مقام نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کی بازی لگا کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ لوگوں، دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اپنے دین کی سربلندی کی خاطر بھیجا ہے، حق کی بلندی کے لیے، حق کو اوپر چڑھانے کے لیے، حق کی بلندی کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ جب وقت پڑے تو اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ آج کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے پیسے، مال و زر سے تو کچھ حد تک دین کی خدمت تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے دین کے نام پر قربانی دینے کی، شاید بعد ہم میں سے کوئی شخص تیار بھی ہو سکتا ہو۔ اس لیے ہمیں یہ درس لینا چاہیے، جب بھی وقت پڑے اسلام کے اوپر ہم اپنے آپ کو تیار کر لے جائیں۔ مدنی قافلے کے لیے ہم آپ کو تیار کرتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، ایک کاش ہم اپنے وقت کی قربانیاں دے کر کے کچھ باتیں ہم سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ہر ایک چیز کے بنانے کا اصول بھی مقرر کر دیا ہے، استعمال کرنے کا اصول بھی ہمیں دے دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دوائیاں لیتے ہیں، دوائیوں میں لکھا رہتا ہے کہ اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں، میتھڈ آف یوز کرنے کا اصول کیا ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ دن میں 2 مرتبہ لے سکتے ہیں، 3 مرتبہ لے سکتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، پوری دنیا کے اندر ایک ایک چیز کے استعمال کرنے کے اصول ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر انسان کو حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے،
کیا اس انسان کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ کو اصول بنا کر کے رکھا ہے۔ ہم ان اصولوں سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہاں دنیاوی دیگر معاملات میں اصول کا ہم اعتبار کرتے ہیں، ایک موبائل فون بھی چلانے کے لیے آپ کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی ایک انسان کو صحیح وے میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق چلائے۔ امام علی مقام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی شب یعنی 10ویں شب، جس شب کے بعد، جس رات کے بعد آپ کو شہادت کا جام پلایا گا، جب آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اسی رات کے بارے میں موجود ہے کہ آپ نے پوری رات تقریباً تلاوت کلام پاک آپ نے فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں۔ ایک تو فرمایا گیا کتاب اللہ وعدرتی، ایک اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری میں اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو پکڑ کے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ امام علی مقام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں، اور شب کا وقت بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سے درس یہ ملتا ہے کہ کم از کم ہم قرآن پاک کا حق تو ادا کریں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے قرآن پاک کا کہ اس کو مخارج اور صفات کے ساتھ میں صحیح طور پر اس کو پڑھا جائے۔ یہ وہ اصول کی کتاب ہے، دستور حیات ہے ہمارے سامنے۔ ایک ملک چلانے کے لیے، پوری کائنات چلانے کے لیے الگ الگ کے اصول بنائے جاتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ انسان کو بھی چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک دستور حیات دیا ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانیں گے تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اس کے اندر ہمارے لیے لکھا کیا ہے؟ ایک دوائی کا استعمال ہم جانتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے استعمال کریں کہ غلط تو نہ ہو جائے، ریئیکشن نہ کر جائے۔ ایسے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے علماء ہمیں عطا فرمائے، فقہاء ہمیں عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی فہم و فراست کے مطابق ہمیں قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھایا ہے۔ اب کچھ نہیں کر سکتے تو خزائن العرفان پڑھیں، آپ کنز الایمان کا مطالعہ کریں، روزانہ کا ایک معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 3 آیت کریمہ تلاوت ضرور سنیں گے یا کم از کم پڑھیں گے ضرور اس کو، یا آپ زندگی کے اندر اپنے ایڈ کرتے چلے جائیں۔ امام علی مقام نے کربلا کے اندر سے ہمیں جو درس دیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانا، دین کے مطابق اپنے آپ کو مکمل طور پر چلانا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہوتا ہے 10ویں محرم کے دن ہم لوگ جہاں دیگر خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے خرافات بھی ہمارے درمیان نظر آتی ہیں، ڈھول ہے، تازے ہے، تماشے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک بار ذرا بتائیں، ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے تو محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک ہے شرعی اعتبار سے چیز ہونا، ایک ہے محبت کے اعتبار سے کسی چیز کا ہونا۔ ممکن ہے کہ شریعت کے اعتبار سے کوئی چیز جائز ہو جائے، لیکن نگاہ محبت میں، محبت کی نگاہ میں اگر دیکھیں تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ایک داری مبارکہ، اس کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے کتابوں کے اندر۔ پروفیسر مسعود احمد صاحب نے اپنی کتاب محبت کی نشانی میں لکھا ہے کہ یہ فطرت میں سے ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی اولیاء اللہ صلیٰ موجود ہوئے دنیا کے اندر، کبھی بھی کسی نے داڑھی مبارکہ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے۔ امام علی مقام کی بھی عظیم سنت ہے۔ الملفوظ شریف کے اندر لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بہت سیاہ تھی، کڑی نوجوان تھے۔ ایک بات ابھی خود غور کر لیں آپ کہ آپ تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے میں جتنے لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں، کل قیامت میں اگر ان سارے کے سارے لوگوں نے ہمیں اگر کھڑا کر کے یہ پوچھ لیا کہ ہم نے تم تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کے لیے اپنے گردن کی کٹا کر تم تک ہم نے دین پہنچایا تھا، اپنی گردنیں کٹا کر کے تم تک ہم نے دین کو پہنچایا تھا، تم نے اس دین کا کیا معاملہ کیا؟ ذرا بتائیے ہم میں سے کیا جواب دے رہے ہوں گے؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بنا بنایا ہمیں اسلام ملا، کسی مشقت تکلیف اٹھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس کے باوجود اسی بنیاد پر ہمیں اپنے دین کی اتنی وقت بھی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، امریکہ کے اندر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہمارے ایک قلم فرما ہے مولانا غلام زرقانی صاحب، ان کے ہاتھ پر ایمان لے کے آتا ہے، اس کے بعد بندہ کرتا کیا ہے؟ نمازوں میں بہت زار قطار رویا کرتا ہے۔ ایک دن اس کے بعد جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، نماز پڑھتے ہو بہت روتے ہو؟ کہا حضور اب تک تو غیر معبود یعنی معبودانہ باطلہ کے آگے سر جھکایا کرتا تھا، جب میں اپنے بندے
اپنے مالک حقیقی کو جب میں پایا ہوں، یہ سوچ کر دل تڑپنے لگتا ہے کہ اتنی زندگیاں میں نے کھپا دی غیر معبود کے سامنے سجدہ کرنے میں یا ان کی عبادت کرنے میں، اب جب مالک حقیقی کا در ملا ہے تو میں کیوں نہ رہوں؟ تو اسے اپنے ایمان لانے کا احساس ہے، لیکن شاید ہمیں اپنے ایمان ملنے کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے حوالے سے ذرا سا ہم ایکٹیو ہو جائیں، خود غور کریں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں۔ آپ کیا امام عالی مقام نے کبھی اپنی زندگی کے اندر نماز ترک فرمائی؟ کبھی ترک نہیں فرمائی۔ آپ ہمیں نمازوں کا جائزہ لیجیے۔ سجدے کی حالت آخری وقت میں بھی آپ نے بنا دی تھی، گو کہ وہ نماز تھی یا نہیں ایک الگ مسئلہ ہے۔ سجدے کی حالت میں جا کر کے یہ بتایا کہ لوگوں گواہ رہنا میری نماز اس وقت قضا نہیں ہوئی، نماز کی کیفیت میں نے بنا دی ہے۔ آج کا آپ دیکھیں ذرا سا، عاشورہ کا دن آپ ہی نے دیکھا، آج نماز کی تعداد خود زیادہ بڑھ گئی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا دھیرے دھیرے یہ رفتار کم ہوتی نظر آ رہی۔ امام علی مقام کے دن ہم نے دیکھا کہ لوگ نظر و نیاز بھی کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اس دن روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنے کا ثواب امام علی مقام کے روح کو ہم عطا کر دیں تو اس سے ہمیں اور بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں لوگوں کو چھپ چھپ ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس کے ہم گناہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ہمارے حالات سے واقف ہے۔ ایک شعر میں کہا گیا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ زندگی کی معراج تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ اسلام میں لے کے آ جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات خود ہی اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس نے جنت کو بھی پیدا فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں اخروی ساری چیزیں اس نے پیدا فرمائی، اس کے باوجود بھی خریدار بن کر کے ہمیں خریدنا چاہتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ فرمایا گیا تمہیں جنت کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے بدلے میں خرید رہا ہے۔ اس لیے اپنے شب و روز کا ذرا جائزہ لیں اور یہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دن ایسے گزرتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کی عادت میں سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ روزانہ کم از کم آپ 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج کا کی ہماری حالت کیا ہے؟ نفل نماز تو دور کی بات ہے، کتنی قرض نمازیں ہمارے اوپر موجود ہیں، قضا نماز ہمارے اوپر موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں کارے شخص کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا حساب کرے، حساب کرنے کے بعد جتنی بھی نمازیں ہو سکتی ہیں ان کو آپ دھیرے دھیرے قضا کرنا شروع کر دیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز قضا اگر آپ کے اوپر ہیں، اس کے بعد اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو یہ ایسے ہی جیسے کہ کسی بندے کو آپ نے 5000 روپے قرض دے دیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ مجھ سے 200-400 روپے لے لو، بعد میں انشاءاللہ میں آپ کا قرض ادا کروں گا، تو وہ بندہ انکار کر دے گا کہ مجھے تمہارے 200-400 روپے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 5000 روپے جو میرے قرض لیے وہ مجھے پہلے واپس کرو۔ ایسے ہی فرائض و واجبات کے معاملات ہیں۔ اس لیے میرے یارو اب یہ سوچتے ہوں گے کہ اتنے فرائض و واجبات میرے چھوٹ چکے ہوں گے، اب میں کیسے ان کو ادا کروں گا؟ امام علی مقام نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، امام سید اعظم نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ بندہ مومن کے اوپر بہت ساری نمازیں قضا ہیں۔ اب وہ بندہ یہ سوچ کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اب انشاءاللہ جتنی بھی نمازیں میری قضا ہوئی ان سب کو ادا کروں گا۔ یہ سوچ کا اگر فجر میں سوچا ہے، ظہر تک وقت نہیں آیا پایا تھا کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر نماز ہماری قضا ہو چکی ہے، یقیناً قضا ہوئی ہوں گی، ہماری کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم صاحب ترتیب ہوں، یعنی ایسے ہی لوگ بن جائیں کہ زندگی بھر میں ہماری 5 نمازیں بھی قضا نہ ہوں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، نہ جانے کتنے نمازیں ہماری قضا ہوئی۔ غور کیجیے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اسلام کو ہم تک پہنچنے میں 14.5 سال کا جو ایک زمانہ گزرا ہے، کتنی دقتیں، پریشانیاں لوگوں نے جھیلی ہوں گی، پریشانیاں انہوں نے برداشت کی ہوں گی، کہاں سے کہاں کا سفر کرنا پڑا ہوگا، اس کے بعد جا کر ہم تک مکمل انداز میں دین اسلام پہنچا ہے۔ ایک کاش ہم اس کی ہم قدر کرنے والے ہو جائیں۔ پہلا حق آپ کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق لے کے آئے، سراؤنڈ کریں، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے، پڑھنا نہیں آتا ہے تو پہلا حق تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی آیتوں کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بغیر اصول کے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ بغیر میتھڈ کے انسان ایک دوائی نہیں کھا سکتا ہے۔ تو پوری کائنات کو جو اللہ نے بنایا، اس کا حاکم انسان کو بنایا، وہ انسان بغیر اصول کے کیسے چل سکتا ہے؟ بغیر کانسٹیٹیوشن کے ایک ملک نہیں چل سکتا، تو بغیر اصولوں کے، ضوابط کے، قوانین شرعیہ کے، شرعی اصول و ضوابط کے بغیر ایک انسان کیسے چل سکتا ہے؟ اس بات کو اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی جابر نہیں، کوئی سرکش بندہ نہیں ہوں، شیطان میں نہیں ہوں، الحمدللہ
اللہ کا بندہ ہوں تو بندگی کے دائرے میں مجھے رہنا ہے۔ تیسری بات میں نے آپ سے بتائی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے داڑھی مبارکہ، اس کو آپ اپنے چہرے پر سجائیں۔ جن لوگوں کی داڑیاں ہیں اگر ایک مشت سے کم ہے تو اس کو بڑھا لیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ اگر 7 نسلوں تک اگر ایک خاندان کے اندر داڑیاں صاف ہوتی رہیں، 8ویں نسل میں بچے مرد پیدا نہیں ہوں گے، اس کے اندر مردانی کی قوت نہیں ہوگی، اللہ اکبر، یعنی وہ وہاں کے بعد نسلیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر مسلسل 7 نسلوں تک داڑیوں اگر وہ چھلاتے ہوئے لوگ ملے، شریعت کے مطابق اگر داڑھی نہ رکھتے ہیں تو ماہرین کا کہنا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ 7 نسلوں کے بعد 8ویں جو نسل آئے گی اس سے کسی قسم کا کوئی بھی بچے کی پیدائش ہونا ممکن نہیں۔ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہ داڑھی رکھنے کی بنیاد پر تمدنی فائدہ بھی ہے، اقتصادی فائدہ بھی اور تہذیبی فائدہ بھی۔ تمدنی فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک مسلمان کا ایک تشخص ظاہر ہوتا ہے۔ انسان جب داڑھی رکھ لیتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ شریعت کے مطابق داڑھی رکھنے والا یہ مسلمان ہوگا۔ سکھوں کا معاملہ تو الگ ہے، ان کی داڑھی مونچھیں الگ انداز کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہر ایک چیز کی حد بندی ہے۔ ایک فائدہ اس کا تہذیبی فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ داڑھی رکھے ہوئے انسان بہت کم ملیں گے آپ کو سنیما ہال میں چلا جائے گا، کوئی چلا جائے تو اس کی ایک شامت کی بات ہے۔ اس کے ایک یہ کہ اس کے اندر تہذیب شائستگی آ جاتی ہے، وہ بندہ ایسی ویسی حرکتیں کرنے نہیں لگتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ایک اقتصادی فائدہ یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھنے کی بنیاد پر جو پیسے ہمارے ضائع ہوتے ہیں، وہ پیسے جو گناہ میں جاتے ہیں، 4 ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈانا ایک مشت سے کم کرنا یہ حرام ہے۔ ذرا غور فرمائیں میرے اسلامی بھائیوں، جہاں ہمارے پیسے بھی جا رہے ہیں ان پیسوں کا ہمیں حساب بھی دینا ہے، وقت کی بھی بربادی اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا وقفوہم انہم مسئولون، کہ قبر سے جب ہم اٹھیں گے حشر کے میدان میں جانے سے پہلے کہا جائے گا 4 چیزیں پوچھو ان سے، ان کی اسے 4 چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک تو اس میں یہ بھی ہے کہ پیسے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ پتہ نہیں اگر ہم نے داڑھی کے منڈانے میں کچھ پیسے اس سے استعمال کر دیے تو ناجائز ہے، حرام ہے، تو اللہ جانے کہ اللہ کا ہم کیا جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے جہاں آپ کی ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں اس بارے میں بھی غور کر لیا کریں۔ یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے ہمیں عرض کرنی تھی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز کی پابند نمازی بن جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر کرتے ہیں تو اور کرنے لگیں، اس کو آپ سمجھنا سیکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس داڑھی مبارکہ رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، اگر آپ نے داڑھی مبارکہ نہ رکھی تو مدنی التجا یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کے اندر وہ سجا لیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کی داڑھی کے 2-3 ہی بال تھے، انہوں نے ان کو کاٹ دیا، کسی وجہ سے معاملہ ایسا رہا ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف آئے وہاں سے بھی چہرہ پھیر لیا۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے چہرہ پھیر لیں، کہیں اگر آخرت میں ہم بغیر داڑھی کے ریش کے پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، اور وہاں تو سب کچھ انہیں پر معاملہ ٹکا ہوا ہے، اگر انہوں نے اپنی توجہ ہم سے ہٹا لی، بتائیے ہمارا بنے گا کیا بنے گا۔ اس لیے کہا گیا یہ عشق رسول ہے، عشق رسول کی ایک پہچان ہے، داغ ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس نشانی اور علامت کو اپنے اندر سجائیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے، بس اپنے آپ کو رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ انہیں اگر یہ پسند ہے تو ہمیں اپنی پسند ان کی پسند میں قربان کریں گے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان باتوں پر غور فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کے چھوڑے ہوئے نقوش اور ان کے بتائے ہوئے طریقے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں وہ پڑھا کرتے تھے روزانہ 1000 رکعت نماز، نفل نماز واجبات و فرائض کے علاوہ ایک آج ہم اور آپ 5 وقت نماز کی پابندی بھی کریں، ساتھ ساتھ میں نوافل کی بھی پابندی کریں۔ جو کچھ بھی بیان ہوا ان کے کہنے سننے میں جو بھی غلطی اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔